ایک جملہ، حج کا موسم ہے، جوڑی حج پہ گئی ہوئی ہے. کون سی جوڑی؟ کائنات میں ایک ہی تو جوڑی ہے، ہیں چھوٹے بڑے ہیں دونوں برابر کے. حسنین شریفین، کعبے کے ایک جانب تیرے مولا حسن کا خیمہ، دوسری جانب سلطان کربلا کا خیمہ، بھرا ہوا ہے خیمہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ. ایک عربی بدوی صحرا میں رہنے والا بدو تیرے مولا حسن کے دروازے پہ آیا. میں لاکھوں سلام کرتا ہوں اس بدو کی معرفت کو. نہ کسی درس میں پڑھا ہے، نہ سکول کالج کا منہ دیکھا ہے. اور ذات واجب کی قسم اللہ، یعنی حتیٰ کہ حسنین شریفین کو صورت سے بھی نہیں پہچانتا، یہ ابھی آگے پتہ چل جائے گا. لیکن دیکھو کہ اس بدو کا معیار معرفت کیا ہے. خیمے کے دروازے پہ آیا، من جملہ سلام کر کے اب پوچھ رہا ہے مولا حسن کے بارے میں، جو کہ خیمہ بھرا ہوا تھا. ترجمہ کروں؟ کہتے کون ہے تم میں وہ جو سخاوت کا سمندر ہے؟ ایکم بحر الندی وحجت اللہ علی الورا. کون ہے تم میں وہ جو خدا کو چھوڑ کر سب پہ خدا کی حجت ہے؟ لاہور والوں عقیدہ سیکھو اس بدو سے. یہ ہے وسلموا تسلیما کا عملی مظاہرہ. ایکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفیٰ. کون ہے وہ تم میں جو اللہ کی طرف سے محمد کو تحفہ آیا؟ اب سردار صاحب آپ گلی والوں کا مزاج پوچھئے گا، کھڑے ہوئے تم بھی بتانا. میں شاکر بھائی جملہ بولنے لگا ہوں، اگر خریدا گیا تو پورا ترجمہ کروں گا، ورنہ یہی سے گھنٹہ پڑھنا میری ذمہ داری ہے. کیا پڑھنا ہے یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اگر خریدو گے تو پھر ساری جنس تمہاری، ورنہ یہیں سے میں کنی کترا جاؤں گا. کہتا ایوکم القائم مقام علی المرتضی. کون ہے تم میں وہ جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ فکرہ سننا، اشیاء سنی دوستو. کہتے ہیں ایوکم، پہلے جلدی پڑھتا گیا تھا نا، اب روک روک کے پڑھوں گا. ایوکم الشجل موترز فضلہ فی حلقوم العادا. علی والا جاگ کے ترجمہ سننا. کہتے ہیں کون ہے وہ تم میں جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں پھر غور کرو. ایکم الشجل موترز فضلہ فی حلقوم العادا. جس کا فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح. کبھی کسی انسان کو بھی ہڈی پھنسی؟ ہڈی انسان کو نہیں پھنستی، کتے کو پھنستی ہے. کیا عقیدہ ہے بدو کا؟ وہ شفیق زیدی بتا رہا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے شکل انسانی ہے، خاندان کتے کا ہے، ہڈی کی طرح اٹکے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ جاگنا. آگے کہتے ہیں ایوکم مخرج النیاق من الصخرۃ السما. کون ہے تم میں وہ جس نے سنگلاخ چٹان سے اونٹنیوں کی قطار نکالی؟
پتہ نہیں کس کے ذہن میں ہے کس کے علی ذہن نہیں ہے، تو میں کاشف جلدی جلدی یاد دلا دوں. ابو سمسام ابسی، ہاں ایک بندے کا نام ہے، مدینے میں آیا، کلمہ پڑھا، رہ گیا مدینے. کچھ سالوں کے بعد کہا سرکار میں نے اسلام بھی پہچان لیا، ایمان بھی پہچان لیا. یعنی میں بتا دیتا ہوں، اسلام محمد ہے، ایمان علی ہے. یعنی میں نے دونوں کو پہچان لیا. اب اجازت ہے جاؤں؟ اور میں جاؤ. سرکار اگر میں اپنے وطن جا کے تبلیغ کروں اور اپنے قبیلے کو مسلمان کر لوں، مجھے اجرت کیا ملے گی؟ اب یہاں ایک مسئلہ حل کرتا چلوں. رسول کا شفیع ذاتی حق تھا، آگے کہتے اے دین پھیلانے پہ اجرت کیسی؟ یہ نہیں کہا. یہ ان لوگوں کے لیے میں نے جملہ بولا ہے جو علماء ذاکرین کے نذرانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور کرتا وہی ہے جس نے زندگی میں کبھی مجلس کرائی نہ ہو. آگے ہاں رسول نے یہ نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ پہ اجرت مانگتا ہے. فرمایا لَقَ عَلَيَّ ثَمَانُونَ نَاقَةٌ حُمْرُ الْوَبْرِ سُودُ الْحُدْقِ ذَاتُ السِّنَامَيْنِ عَلَيْهَا نُقَطُ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ. فرمایا اس کی اجرت میں تمہیں 80 اونٹنیاں دوں گا جن کی پشم سرخ ہوگی، آنکھیں سیاہ ہوں گی، کوہانے دو ہوں گی. کوہان سمجھتے ہو نا، اونٹ کی پشت پہ ابھرا ہوا حصہ ایک ہوتا ہے نا. فرمایا دو ہوں گی، خالی نہیں ہوں گی، ان پر یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوئے ہوں گے. لیکن اے ابو زمزم جب تو اپنا قبیلہ مسلمان کر کے واپس آئے گا میں نہیں ملوں گا تمہیں. کیوں سرکار؟ میں واپس چلا جاؤں گا دنیا سے. اللہ رہتی دنیا تک آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ ہوتے پھر تو ٹھیک تھا. اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملوں گا. 2 سطریں لکھ دیں، اپنے دستخط کر دیں، تاکہ میں اپنا حق آپ کی تحریر دکھا کے مانگ سکوں. رسول نے لکھا، دستخط کر دیے. اب آج کے بعد کوئی یہ بکواس نہ کرے کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار مانگو کیسے؟ کہا میرے وسیع سے، میرے جانشین سے. گیا ابو سمسام، کیوں تمہارا زیادہ وقت لوں؟ اپنی قوم کو مسلمان کر کے واپس آیا، دربار میں آیا، جیب سے کاغذ نکالا. یہ تحریر پہچانتے ہیں؟ ہمارے رسول کی ہے، ذرا پڑھیے. 80 اونٹنی سرخ پشم سیاہ چشم دو اور خالی بھی نہیں، یمن اور حجاز کے طائف، کسی پہ ریشم، کسی پہ زربفت، کسی پہ چاندی، کسی پہ سونا. لے بھائی ایسی اونٹنیاں پوری دنیا میں نہیں ملنے کی گئی. کیا رسول معاذ اللہ مجھے غلط لکھ کے دے گیا؟ جاگنا. 650 سال کا ایک بوڑھا کمر کے خم کو زور ولا سے سیدھا کر کے اٹھا، کہنے کہ آؤ ابو سمسام، یہاں سے کیا ملے گا؟ وعدہ اللہ کرے یا محمد پورے علی کرتا ہے؟ پورے سلمان کہتا ہے خالد صاحب کہ میں دروازہ عصمت پہ گیا، بس ہاتھ بڑھا رہا تھا، اندر سے آواز آئی خیبر شکن کی، سلمان روک، ابو سمسام کو بھی روک، میں آ رہا ہوں.
باہر آیا وجہ اللہ. ابو سمسام یہ نہیں کہ تیرے کہے پہ بھروسہ نہیں، میں تیری اس امانت کے بارے میں تیری تخلیق سے پہلے جانتا ہوں، لیکن عرصہ ہو گیا ہے اپنے حبیب کی تحریر نہیں دیکھی. یہ راز کی بات ہے لاہور کے شیعہ سنیو، گھر جا کے سوچنا. رسول کو میرا حبیب کہنے والے کائنات میں دو ہیں، یا اللہ یا علی. تو اس کی تحریر نہیں دیکھی، ذرا دکھایا چوما بلا تشبیہ، آنکھوں پہ لگایا، رقیہ علی نے جیب میں رکھ لیا. سلمان جی مصدر ایمان، دربار میں جا اعلان کر، جو دیکھنا چاہے کہ علی نبی کے وعدے کیسے پورے کرتا ہے، کل نماز فجر کے بعد جو حلالی ہے وہ گھر نہیں جائے گا. جو حلالی ہے کل نماز کے بعد گھر نہیں جائے گا، ادھر آئے گا. اب چاہے کوئی تھا یا نہیں، اب تو علی حسین سب کو کاشف آنا پڑا. حلالی بھی آئے، حرامی بھی آئے کہ گھر جاتے ہیں، نشان لگتا ہے. آ گئے، دل دھرنے کی جگہ نہیں رہی گلیوں میں. جب مولا نے دیکھا سب مرد و زن مدینے کے جمع ہو گئے، سر اٹھا، اگر بیٹھا ہے اور تھکا نہیں. عین اللہ ہی نظریں دائیں بائیں گردش کرنے لگی. آواز آئی، اینا اینا بنی الحسن. ہاں نا یا بتا، میں بابا جان ادھر ہوں. بیٹا ابو سمسام کے ساتھ چلا جا. وادی عقیق میں ایک بہت بڑی سنگلاخ چٹان آئے گی، اسے پاؤں کی ٹھوکر مارنا. وہ پھٹ جائے گی، اس سے مہار برآمد ہوگی. ابو سمسام کو دے دینا. ٹھیک ہے بابا جان. گئے، چٹان آئی، ٹھوکر ماری. جو لفظوں کو خریدنے کا فن جانتے ہیں، کعبے کی دیوار پھاڑنے والے کے بیٹے نے چٹان پھاڑ دی. ہاں، چٹان پھٹ گئی، مہار نکلی. شاکر بھائی کس کی؟ سود کی، حریر بہشت کی، جس کو کسی طرف یاقوت لگے ہیں، کسی طرف زمرد. یعنی آج کے مطابق آدمی اربوں روپے کی قیمت کی تو مہار. میرے مولانا حسن نے جاگنا خدا کے لیے، چند لمحے نہ تھکنا ورنہ بڑا افسوس ہوگا مجھے. مہار دی، کہا ابو سمسام چل، مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے. چلتا جا، مڑ کے نہیں دیکھنا. یمنی تھا نا، عربی تھا، جانتا تھا اونٹ کی لمبائی چوڑائی. اب دیکھ نہیں رہا، دل میں قاری صاحب مولانا حساب کر رہا ہے. ایک اونٹنی نکل آئی ہوگی، 2 5 10 20 40 70 80 نکل آنی چاہیے اس وقت تک. اور یوں مڑ کے دیکھا، آخری اونٹنی کے پچھلے قدم باہر تھے. چٹان مل گئی. توجہ، میرے مولا حسن نے کہا جاؤ ضعیف عقیدے والے. ہو گیا بس، اب نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، کیا کہا مولا حسن نے؟ جاؤ ضعیف عقیدے والے. میں نے دونوں بھائیوں کے مزاج کا ایک ایک جملہ، چھوٹے بھائی کا جملہ میں نے تمہیں سنایا تھا جب 7ویں بیٹے پہ پہنچا اور رائب نے کہا مولا بس، تو مولا نے کہا جاؤ ظرف. اگر تو چپ رہتا تو اولاد آدم قیامت کے میدان میں الگ آتی، میرے بخشے ہوئے بیٹے الگ آتے.
حسن کہہ رہا ہے ابو خمسام سے، جاؤ ضعیف عقیدے والے، اگر تم مڑ کے نہ دیکھتا قیامت ہو جاتی، 80 اونٹنیاں تو میرے نانا کی ہیں، قیامت تک میری عطا کی قطار نکلتی ہے۔ قیامت تک اگر تو مڑ کے نہ دیکھتا۔ آپ کو تو یہ ایک معجزہ نظر آ رہا ہے نا، اس میں 101 معجزہ ہے۔ کیا 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 کہا ہے میرے مولا حسن نے؟ اگر تو قیامت تک چلتا رہتا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے سفر شروع کرو، جہاں ڈوب جاتا ہے چند سالوں میں پوری زمین طے کر لو گے۔ اور حسن کہہ رہا ہے اگر قیامت تک چلتے رہتے، اس کا مطلب ہے وہ چلتا رہتا، زمین بڑھتی رہتی۔ جس حسن کی کرامت اور عطا سے زمین بڑھ سکتی ہے، اور اگر اسی کا بابا کہے انا دہوت ارضھا، زمین کا فرش میں نے بچھایا، تو ماں کیوں مر جاتی ہے؟ اچھا، اور مولا کہہ رہے ہیں شاگرد بھائی تو قیامت تک چلتا رہتا، اس کا مطلب ہے قیامت تک چلتا، تھکتا نہ، نیند نہ آتی، بھوک نہ لگتی، یعنی بشریت سے ماورا ہو جاتا۔ یہ عطا ہے اس کی۔ ایکم مخرج النیاق من الصخرۃ السماء، کون ہے وہ جس نے سنگلاخ چٹان سے اونٹنیوں کی قطار نکالی؟ ایکم من صلی خلفہ الشہداء من الارض والسماء، کون ہے وہ جس کی اقتدا میں آسمان و زمین کے شہیدوں نے مل کر اس کے پیچھے علی کی نماز جنازہ پڑھی؟ کون ہے جس نے علی کے جنازے پر امامت کرائی؟ میں شاگرد بھائی چاہتا ہوں ان سارے جملوں کا ترجمہ کر ہی دوں، ہاں بس اب شرح نہیں کروں گا، ترجمہ سن لو، میری طرف دیکھنا۔ کہتا ہے، اور اس سے بڑا فضائل قاری صاحب مولانا میری نظر میں شفیق زیدی، خدا کی قسم، منبر کے غلاف کی قسم، اس سے بڑا فضائل ہو نہیں سکتا۔ ہے بدو، یار کیا عقیدہ ہے، کیا نظر ہے، کیا پہچان ہے، کیا معرفت ہے۔ کہتے ہیں ایوکم وارا جسد ابی تراب فی التراب، کون ہے تم میں وہ جس نے ابو تراب کا بدن تراب میں چھپایا؟ یعنی تراب کا یہ جگر کہاں کہ وہ ابو تراب کو چھپا سکے؟ اب پہنچے ہو، اب پہنچے ہو، اب پہنچے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسن کے ہاتھوں کا اعجاز تھا جس نے ابو تراب کا بدن تراب میں چھپا لیا۔ ایکم مغیرو طینۃ الشاونی القذاب، کون ہے تم میں وہ جس نے جھٹلانے والے بدبخت دشمن کی طینت بدل دی تھی؟ بدل دینے والا کون ہے؟ ایکم او سو موعدۃ من سلیمان ایکم لؤلؤۃ الرحمن، کون ہے وہ جس کا دسترخوان سلیمان سے بڑا ہے؟ سماتی ہے نا یہ بات؟
ایکم زائر الکعبۃ و مزور الانام، کون ہے وہ جو بظاہر کعبے کی زیارت کرنے آیا ہے، خدائی اس کی زیارت کر رہی ہے۔ ایکم الامام ابن الامام، کون ہے وہ جو خود بھی امام ہے، بابا بھی امام ہے۔ ایکم مفخر البیت والحرم، کون ہے وہ کہ جب وہ کعبے کے قریب جاتا ہے تو کعبہ ناز سے پھول جاتا ہے۔ ایکم المعروف بالجود والکرم، کون ہے تم میں وہ جو جود و کرم میں مشہور ہے؟ شاکر بھائی جملہ ہے، سادہ ہے، پرکار ہے، قیامت کا ہے۔ بدو کہہ رہا ہے ایکم موج الکوثر ولجۃ سلسبیل، تم میں سے کوثر کی موج کون ہے؟ نہیں، یہ چشمہ کوثر کی بات نہیں، کوثر لقب ہے بطول کا۔ جی اس کی موج کون ہے؟ ایکم حارس بابہ جبرائیل، کون ہے جس کے خیمے کا دربان جبریل ہے؟ ایکم ولی الزمن، ایکم مولائی الحسن، تم میں زمانے کا ولی کون ہے؟ تم میں میرا مولا حسن کون ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے نور جس کے بوسے لے رہا ہے شاید یہی ہے۔